تحریک اہل سنت پاکستان پیر طریقت رہبر شریعت حضور فخر المشائخ قبلہ صاحبزادہ پیر فیض رسول حیدر رضوی مدث الحکم العلی استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان سیدی محدث اعظم پاکستان، فیضان قبلہ پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب، تحریک اہل سنت پاکستان۔ نحمدہ و صلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب قبلہ کے حکم سے کھڑا ہوں گے، صحت تو بہتر اجازت نہیں دے رہی تھی کچھ غلطی سے انداز سے۔ ماشاءاللہ صاحب داؤد صاحب اور مولانا ڈاکٹر یونس صاحب کی لگی گفتگو کے بعد تو کوئی بنتا نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ چلے حضرت کا حکم ہے، ایک تو ان کا شکریہ ادا ہو جائے گا، تو دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا ہٹ کے جو گفتگو ہوئی ہے اس میں اس سے ذرا تھوڑا سی بات کروں گا آپ سے۔ موجودہ حالات کے اندر آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھیں گے کہ کچھ وہ محمد علی انجینئر محمد علی ٹائپ آدمی ہیں، اور اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں جو حضور سے غوث کے بارے میں لفظ کشائی کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اور اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس وہ اسلاف وہ اکابرین وہ بہت کم ہیں۔ ہم اپنے جلسوں میں اسٹیجوں میں ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، ہمارے مولانا یونس صاحب بھی 92 میں اکثر آتے ہیں، چلتے رہتے ہیں آپ بھی، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ میرا خیال علمی لحاظ سے ہم کمزور ہو چکے ہیں۔ یہ آج شاہ صاحب قبلہ کے مدرسے کی بنیاد میں آیا تھا، تو مجھے یہ احساس یہ ہو رہا ہے کہ شاہ صاحب قبلہ کے ساتھ جو ہمارے احباب ہیں ماشاءاللہ خوب، میرے حساب سے تو مجھے بھی شرمندگی ہوئی ہے جس طرح جس انداز سے یہ ادارہ چل رہا ہے ابھی، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارے ادارے بہت کمزور ہو چکے ہیں، علمی لحاظ پہ ہم کمزور ہیں، ہمارا فوکس جلسوں پہ، شعلہ بہ تقریروں پہ، نعت خوانوں کے ساتھ، یہ موجودہ حالات میں ہماری تباہی کا باعث ہے، اور خاص طور پر پیران نظام بھی۔ ہم نے جو اصول طریقہ جو آج پکڑے ہوئے چھوڑ دی ہیں اسلاف کی چیزیں ہم نے۔ میں نے کہا تو باتیں اچھی ہو رہی ہیں، خوبصورت ہو رہی ہیں، میں اپنی بات نہ کروں، مگر کچھ تھوڑی سخت باتیں ہو جائیں تو اگر بری لگیں تو میں اس کے لیے ایڈوانس میں معافی چاہتا ہوں۔ تو آج میرا خیال ہے اگر ایک پیر، میں اپنے دادا کا ذکر کرتا ہوں حضور صدر پاکستان کا، مجھے ایک پرانی کیسٹ ملی ان کی 1956 کی تقریر کے دوران انہوں نے یہ کہا ہے، اپنی شروانی ظاہری بات ہے، آڈیو تھی ویڈیو نہیں تھی، پکڑ کے کہا ہوگا انہیں کہ اگر سردار احمد یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کی شروانی کا کپڑا کہاں سے آیا تو اس کا قطعاً حق نہیں، وہ محراب و ممبر پہ بیٹھے۔ آج ہمارے مدارس ناکام اس وجہ سے ہیں کہ اس کا جو اخراجات جو مدارس کے ہیں وہ ہمارے مشائخ، پیر اور نعت خواں کی جیب میں جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے نہ تو شاہ صاحب پہ ہم اعتراض کر سکتے ہیں، نہ ڈاکٹر صاحب سے کر سکتے ہیں۔ ہمارے ادارے جو ہے وہ پیر سید زبیر شاہ صاحب قبلہ نے بہت کام کیا، آج بھی فیصلہ آباد میں بیٹھ کے ہم ان کا نام لیتے ہیں کہ وہ شاہ صاحب قبلہ، مگر وہ فقیر لوگ تھے، دور بھی اچھا تھا، لوگ بھی کوآپریٹو تھے، اور جو مدارس میں پڑھنے کے لیے بچے آتے تھے وہ بھی اس حالات میں ان سے گزارا کر لیتے۔ آج کل نہیں یہ سچویشن چل رہی، تو برائے مہربانی میں نے چونکہ میرا آج نہ کوئی دل تھا نہ شاہ صاحب کو من کھڑا ہوا، تو اس ریکویسٹ ہی آپ سے کر سکتا ہوں کہ آپ بالکل تقاریر بھی سنیں، سب کچھ سنیں، مگر اپنا آڈٹ بھی کریں کہ ہمارے جب ایک زمانے میں پرانا زمانہ تھا، یا میری بات اپنی حضور مفتی اعظم ہند بریلوی شریف سے ہے، میں نے اپنے شیخ طریقوں کو کہا یہ آج کل کے وہ گلیمرس نہیں تھے جو ہمارے آج پیران نظام کے اندر جو گلیمرس لائف آ گئی ہے، ان کا لائف سٹائل جیسے نوابوں کا سلطانوں کا ہوتا ہے، یہ نہیں تھا۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند امام احمد رضا فاضل بریلوی کے صاحبزادے ہیں، اندرا ملنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئی ہے تو آپ نے کہا یہ نامحرم بے پردہ میں اسے نہیں ملوں گی، یہ ہے حضور مفتی اعظم ہند۔ آج ہمارے کیا حالات ہیں، ایک ایم این اے ملنے کے لیے تو پیر صاحب گیڑیاں نہیں لگتی، نعت خواں جو ہے وہ نعت کا شعر پڑھتا ہے، اس کو پوچھے اس کی تشریح اور ترجمہ کیا اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے سامنے ایک نعت خواں نے نعت پڑھی، بہت بڑا نعت خواں تھا، پرانی بات ہے، تو آلت کا شعر پڑھا اس نے، وہ دربے بہا دیے۔ میں نے کہا اس کا مطلب کہتا مینوں کی پتا، تو آپ لوگوں نے، میں نے اس سے پوچھا آج تک تو یہ نذرانہ کہتا ہوا تھا 20,000 روپے نعت کا نذرانہ، اس کو دربے موتی بہا دی، اس کا یہ نہیں پتا، تو ہم اس پہ ڈوب رہے ہیں، آپ کو پتا ہے۔ ابھی وہ میری پہلی ملاقات ہے وہ حضرت شجرہ بتا رہے تھے، تو رات ایک محفل ملا 11ویں شریف کی محفل تھی، تو میں نے اپنے مولا صاحب سے کہا آپ لوگوں سے پوچھے کہ آپ کو پتا ہے، میں ابھی شاہ صاحب سے بتا رہا تھا کہ شجرہ حضور سیدنا غوث اعظم کے والد صاحب کا پورا نام کیا ہے، تو وہ آبا میں سے کسی نے جواب نہیں دیا، ابو صالح کہتے رہے، موسیٰ کچھ نہیں کہا۔ عقیدت کہاں ہے ہماری؟ صرف 11ویں کی حد تک، چندہ کھانے کی حد تک اور اس کی روٹی کھانے کی حد تک ہے۔
اور کیا ہے کہ ہم اپنے بچے بھیجتے ہیں. اگر 4 بچے ہیں کسی باپ کے, وہ 3 بچے تو جو پڑھنے والے ہیں وہ ہم انہیں بھیج دیتے ہیں. ہم انہیں ایکشن میں بھیجیں گے, ڈی پی ایس بھیجیں گے, جی ہارورڈ بھیجیں گے, کیمبرج بھیجیں گے. یہ کرتے ہیں. جو ایک نالائق ہے, جو والد اور والدہ سے تنگ, وہ کہتے ہیں شاہ یہ پڑھو, انہیں پڑھا دیو. تو پھر شاہ صاحب حوصلہ ہی ہے نا, کو بنگا جی کا تھانے کو نہیں سانبھا, انہیں سام چھوڑیا. میں حقیقت بات ہے, کچھ تھوڑا سا میں نے کہا میں ہٹ کے بات کروں. ابھی بات نعرے لگ گئے. میں جب سے آیا ہوں بیٹھا ہوں, نعرے لگ رہے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں. یہاں سے ہمارا حال یہ ہوگا آمدن شستن گفتن برخاستن. باہر جائیں گے بول جائیں گے کیا ہوا. جب حضور محمد پاکستان کوئی تنظیم نہیں تھی ہماری, ایک جمعیت علماء پاکستان ہوتی تھی. آج ہماری 5000 تنظیمیں ہیں. آج ہمارے دیابنا ہمارے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سوشل میڈیا چیک کریں, آپ کسی جگہ پہ جا کے دیکھیں, آپ کا جواب دیں. چکیل بھی لاتے کمزور ہو چکے. آپ کہاں سے ڈھونڈے ہم شیخ القرآن پیر سید زبیر شاہ صاحب کے جیسی شخصیت, کہاں سے ڈھونڈے؟ کوئی بھی نہیں ہے. اب تو ہمارے ابھی یہ بات ہو رھی تھی جی, وہ ہمارے اندر جو ابھی ہمارے اندر یہ حضور سیدنا غوث کا ہم نام لے کے روٹی تو کھاتے ہیں. بڑی بڑی گدیاں حضور غوث پاک کے نام کی روٹیاں کھاتی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنے بڑوں کی اکابرین کی عبارتیں صاف نہیں کی. یہ حوصلہ ہے کسی کے اندر یہ بات کرے؟ شاہ جی ہیں کہ نہیں ہے؟ میں ان گدیوں کا نام کسی سے خوف نہیں کھاتا. میں نہ میرے خاندان نے کبھی کھایا کسی سے خوف. وہ گدیاں ہیں نا جنہوں نے تفضیلیت کسے کہتے ہیں, شیعت کو پروموٹ کیا. غنیت الطالبین جو کتاب حضور سے نے غوث نے کیا, اس کے اندر خاص طور پہ ہم نے شیعہ کو کفر کا فتویٰ لگایا. جو تو کوئی بات کرتے ہیں ہمارے اندر, وہ بھی بات کر رہے تھے شاید صاحب داؤد صاحب کے رات پنڈی میں بات ہوئی ہے جی, حضرت امیر معاویہ کا ذکر کرتے ہوئے. وہ بھائی جب امام علی مقام امام حسن نے آپ نے اپنا دستار مبارک جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے سر پہ ڈال دیا, ہم کون ہوتے ہیں سوال اٹھانے والے؟ ہم کون ہیں؟ یہاں نعرہ دیکھتا ہوں, کوئی نعرہ کچھ لگا رہا ہے, کچھ لگا رہا ہے. اور بھائی ہمارا نعرہ جو پہلے زمانے میں تھا یا رسول اللہ مدد بھی تھا, یا غوث مدد بھی تھا. اب ہم معذرت کے ساتھ میں نے دیکھا ہے, ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ, پر لبیک کے معنی ہماری اوقات ہے کہ ہم سرکار کی مدد کر سکے؟ آپ لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ, لگانا چاہیے. کیا ہم ہیں؟ ہم تو ہمارے یہ پوزیشن اپنے گھر کے وسائل پورے نہیں کر سکتے. ہم اپنے عقیدے کے لیے مخالفین سے لڑ نہیں سکتے. اپنی اپنی گدیاں چھوٹی چھوٹی 1.5 انچ کی مساجد کو ہم پروموٹ کرنے کے لگے ہوئے ہیں. ہمارا نظریہ کوئی نہیں ہے. یہ روایتی تقریر میں چھوڑنی پڑیں گی, روایات کو درست کرنا پڑے. یہ میں نے اس لیے باتیں کی ہیں کہ سال بعد ہمارا آڈٹ ہوتا ہے اپنا ذاتی. یہ 11ویں شریف کا ختم کیا ہے؟ یہ 1 سال حضور سیدنا غوث کے نام کا ہم نے کھایا ہے, لوگوں سے ہاتھ بھی چبائے. ہم نے اس کے لیے کیا ہے؟ حضور سیدنا غوث نے 40 سال تک تو عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز بھی پڑھی ہے. یہ تو ہم بتاتے ہیں یہ کرامت ہے. مجھے یہ بھی تو بتائیں نا, یہ درس و تدریس چلی ہونی چاہیے. ہم نے وہ تو چھوڑ دیا, مدارس چھوڑ دی. کیوں حضرت؟ آپ کے مدرسے کا نام کیا تھا؟ جامعہ نظامیہ. وہ تو کوئی نہیں کہتا تھا. وہ سنت پہ شاہ صاحب نے عمل کیا, تعاون کوئی بھی نہیں ہے. یہی بھی ہم ایک داد خان لائیں گے, آپ کہیں گے بسم اللہ ماشاء اللہ, تو وہ لاہور کا گندا محلہ, تو اس میں کیا فرق رہ گیا ہمارا؟ ابھی ہمارے سوشل میڈیا پہ ابھی مجھے ایک دوست دکھا رہے تھے اندر ایک ویڈیو, تو وہ پیر صاحب ہیں, ان کی سالگرہ ہو رہی ہے. یہ ہمارا عقیدے کی پہچان ہے سنیوں کی. وہ کہہ رہا تھا ہیپی برتھ ڈے, آگے سے رہا اللہ. دیکھیے کسی نے؟ کیوں بھائی دیکھیے آپ نے ہوئے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس کا جواب کون دے گا؟ ہمارے اہل سنت. یہ ہمارے اہل سنت کی بدنامی کا باعث ہے. ہم ایک اہل سنت ہے. بریلوی ہمارا سلسلہ ہے, سیالوی ہمارا سلسلہ ہے, گوڑوی ہمارا سلسلہ ہے, سلطانی ہمارا سلسلہ. بیسک ہم اہل سنت ہے. ہم نے اپنا نام ہائجا کر کے دیوبندیوں کو دے دیا. ہمارا سلسلہ, میں خود بریلی کا مرید ہوں, میری بیعت حضور مفتی اعظم ہند سے ہے. ہماری بیسک جو ہے, ہمارا سلسلہ جو ہے وہ تو بریلوی ہے, مگر ہم اہل سنت ہے. ہم نے آج اہل سنت کا نام ان کو دے دیا. بہرحال نماز کا ٹائم ہے, اگر کوئی باتیں سخت ہوئی, کچھ اور باتیں کرنا چاہتا تو پھر کبھی کریں گے. تو میں اسی پہ اکتفا کروں گا. شکریہ جناب. السلام علیکم.